شرک ثابت کیا ہے. حضرت صاحب اب مان گئے ہیں کہ مجتہد کے علاوہ دوسروں کی بات ماننا شرک ہے. بغیر دلیل کے مجتہد کے سوا دوسروں کی ماننا وہ شرک ہے. چلو یہاں تک تو پہنچو، آگے بھی ابھی لے آتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، آگے بھی آپ آئیں گے. اور پھر آگے دھوکہ کیا دے رہے ہیں حضرت صاحب؟ اہل حدیث طالب علم کے سامنے بیٹھے ہو مولانا، احبار عالم کو کہتے ہیں اتخذوا احبارہم، انہوں نے اپنے علماء کو علماء، اور کہتے ہیں وہ یہودی ہوتا ہے. حضرت صاحب عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کیا ہے؟ حبر الامہ، امت کا عالم. حبر الامہ، امت کا عالم موجود ہے. حبر الامہ پوری امت ہے، اس پہ امت کا اجماع ہے. سینکڑوں کتابوں میں جہاں جہاں عبداللہ بن عباس کی فضیلت لکھی ہوئی ہے نکالیں آپ. وہ علی صحابہ، وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فی تمجیز صحابہ، وہ جب تعریف کرتے ہیں عبداللہ بن عباس کی، اس میں حبر الامہ پوری امت کہتی ہے عبداللہ بن عباس حبر تھے. حبر عبداللہ بن عباس حبر تھے. اور ادھر حبر کی جمع احبار آئی. عالم کو کہا جاتا ہے کہ عالم کی تقلید نہ کرو. پھر جی کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کو مجتہد مانتے ہیں. پھر جی وہ بات ہے، کہتے ہیں جی ہم امام ابو حنیفہ کو مجتہد مانتے ہیں. وہ ابو بکر مجتہد نہیں تھے، عمر مجتہد نہیں تھے، ان کی تقلید کیوں نہیں تم کرتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ میں ابو بکر کا مقلد ہوں، میں عثمان کا مقلد ہوں، میں علی کا مقلد ہوں، میں طلحہ کا مقلد ہوں، میں زبیر؟ اور کیا وہ نہیں مجتہد تھے؟ یہ گال نہیں ہو. بہت بڑے پانی پیار لے پانی انہوں نے پیتے پانی گلاس انہوں نے کتنا بھی نہیں ہم سے لینا بھائی 2000 کا نہیں، ہماری گاڑی دیں گے تو ہم سے لیں گے. ہم نے کہا کٹیں گے وہی بات. جی میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ تقلید واجب ہے. اب یہ دین کا مسئلہ ہے. اب دین بندہ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا. جو اپنی طرف سے دین بناتا ہے وہ شرک کرتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین شرعوا لہم الدین، کیا انہوں نے ایسے شریک بنا لیے جو دین بناتے ہیں؟ ما لم یاذن، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. یعنی اللہ نے دین بنانے کی اجازت دی ہے، یہ دین بناتے. اب مولانا صاحب نے فرمایا تقلید واجب ہے، اور آپ سب گواہ ہیں اب تک ایک نہ ایت پڑھی ہے نہ پیش وہ حدیث پڑھی ہے جس میں یہ آیا ہو التقلید واجب ہو. اور مانا بھی ہے کہ میں نے دلائل ابھی نہیں دیے، میں دوں گا. تو کب دیں گے؟ وہ کب آئے گی؟ ابھی تک مانا بھی میں نے دلیل نہیں دی. یہ میں نے قرآن مجید کی ایت پڑھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے رہبان کو رب بنا لیا ہے. عدی بن حاتم کو آپ نے فرمایا علماء کے حلال کو حلال ماننا، علماء کے حرام کو حرام ماننا، یہ رب بنا. فرمایا تل کا عبادت، اور یہ میرے ہاتھ میں یہ
تفسیر قرطبی ہے، اس میں لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں بلا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کی تیرے پاس دلیل نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس کی اتباع نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ اے لا تتبع ما لا تعلم، جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کی اتباع نہیں کرنی۔ اور یہ میرے ہاتھ میں امام رازی کی تفسیر ہے، وہ لکھتے ہیں الآیۃ دالۃ علی بطلان التقلید، یہ آیت دلالت کر رہی ہے تقلید کے باطل ہونے پہ، تقلید کے باطل ہونے پہ۔ الآیۃ دالۃ علی بطلان التقلید، یہ آیت تقلید کے باطل ہونے پہ دلالت کر رہی ہے۔ حضرت صاحب میں حوالے پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضرت کوئی ایک دلیل پیش کرے۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں عبداللہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامی ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.irctk.com www.ahlulhadith.net مزید معلومات کے لیے تقلید نہ اسلامک ریسرچ سینٹر عالم کی راولپنڈی تقلید نہ پاکستان۔ کرو۔ مولانا میں نے فون نمبر 030156158881 اپنے بڑوں 0345509749۔ اور پڑھ رہا ہوں کیا فرماتے ہیں کہ لا تقلدوا دینکم، اپنے دین میں کسی کی نہیں تقلید کرنی۔ مولانا ایک تو پڑھ دی ہے تو یہ حدیث جس میں آیا ہو تقلید کرے۔ حضرت صاحب ایک تو آپ پیش کریں، کیا کر رہے ہو اللہ کے بندو، کوئی ایک پیش کرو تو ادھر جا رہے ہو۔ جس طرح مولانا نے کہا نا نحن مقلدون، پھر کہتے ہیں جی مجتہد ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد ہے، اللہ کے بندے ابو بکر نہیں ہے مجتہد، صحابہ نہیں ہے، ان کی تقلید تم کیوں نہیں کرتے؟ یہ کون سی بات ہے؟ تم نے صرف امام ابو حنیفہ کو اختیار کی ہے، کہاں ان کا ذکر ہے؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث واضح بتا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آپ مولانا نے ایک بات بار بار کہی کہ آپ ایک آیت پڑھیں کہ اللہ پاک ارشاد فرمائے ان التقلید واجب التقلید واجب۔ میں نے کہا آپ نے دعویٰ کیا تقلید شرک ہے، آپ ایک آیت پڑھیں التقلید و شرکون التقلید و شرکون، ایک آیت آپ ہی پڑھ دیں۔ جس طرح کا مطالبہ مجھ سے ہے اس طرح کی دلیل آپ بھی دے دیں نا۔ پہلے آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ تقلید شرک ہے اور میرا بعد میں دعویٰ یہ تھا کہ تقلید واجب ہے۔ مجھے کہتے ہیں تم ایسی آیت پڑھ کے جس میں التقلید واجب، آپ ایسی آیت پڑھیں جس میں لکھو التقلید شرکن، تو پہلے التقلید شرکن والی آیت آپ پڑھیں، پھر آپ مجھے کہہ دیں کہ میں نے التقلید شرکن والی آیت پڑھ دی ہے، اب مولانا آپ التقلید واجبن والی آیت پڑھ دو، پھر مجھ سے مطالبہ کریں التقلید شرکن والی آیت اگر آپ نہیں پڑھتے تو مجھ سے پھر التقلید واجبن والی آیتوں کا مطالبہ کرنا ہے بیوقوفی ہے۔ ایک بات۔ دوسرا مولانا نے فرمایا کہ دیکھیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو قرآن کریم نے کہا کہ وہ اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے چھوڑ کر وہ اپنا رب مان لیتے۔ اور اگلی بات مولانا نے فرمائی جب میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر مجتہد کی بات کو ماننا یہ اسی کے اندر داخل ہے جیسے یہودی علماء کی بات مانتے تھے، تو اللہ کے نبی نے اجتہاد پر اجر کا وعدہ کیوں فرمایا؟ جب مجتہد ایک اجتہاد کرتا ہے تو باقی لوگ اس کے اجتہاد پر عمل کریں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد پہ اجر فرما رہے ہیں۔ اگر مجتہد کے اجتہاد پر اجر کا وعدہ ہے تو ظاہر ہے مجتہد اجتہاد کرے گا اور باقی لوگ مجتہد کی بات کو مان لیں گے، تو مجتہد میں اور رہبان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ اخبار ہے، اخبار عالم کو کہتے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود بھی حبر و حاضر امہ ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود حبر ہے اور اخبار کی بات ماننے قرآن نے شرک کہا تو عبداللہ بن مسعود کی بات ماننا شرک ہوئی نا۔ اچھا میری بات سمجھے؟ مولانا فرمانا ہے کہ اللہ نے کہا اخبار کی بات ماننا شرک ہے، اخبار کی بات ماننا شرک ہے، اور عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ اس امت کا حبر ہے۔ اگر اخبار کی بات ماننا شرک ہے تو پھر حبر کی بات ماننا شرک ہوگی نا، پھر عبداللہ بن مسعود کی بات ماننے کا اللہ کے نبی نے حکم کیوں دیا اور آپ عبداللہ بن مسعود کی بات کو پیش کیوں کرتے ہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم نے جن کی باتوں کو ماننے کا منع فرمایا وہ اور تھے اور مجتہد اور ہے۔ مجتہد اجتہاد کرتا ہے
اجتہاد کرنا اس امت کی خصوصیت ہے. اسی امام قرطبی نے احکام القرآن میں خود لکھا ہے وَإِنَّمَا خُصَّ بِذَلِكَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ اجتہاد قَطُّ. پہلی امتوں میں اجتہاد نہیں تھا. اجتہاد اس امت کی خصوصیت ہے. بلکہ خود امام قرطبی نے لکھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کتاب. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں 72 فرقے تھے اور اس امت کے 73 فرقے ہیں. فرمایا 73واں فرقہ کون سا ہے؟ هذه الفرقة التي زادت في فرقة امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون سا فرقہ جو بڑھ گیا؟ فرمایا یہ وہ ہیں قال بعض العارفین الذين هم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء. یہ 73واں فرقہ وہ ہے جو علماء سے عداوت رکھے اور فقہاء سے بغض رکھے. کیوں؟ اجتہاد پہلی امتوں میں نہیں تھا. اجتہاد اس امت کے اندر ہے. اجتہاد اس امت کی خصوصیت ہے. تو اجتہاد کو ماننا اور مجتہد کے اجتہاد پر اعتماد کرنا یہ رہبان والی آیتیں اس پر فٹ نہیں کی جا سکتی. میں نے اس لیے آپ سے یہ بات عرض کی کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں وہ احبار تھے. احبار حبرون کی جمع ہے. احبار عالم کو کہتے ہیں اور احبار کی بات ماننا شرک ہے. تو عبداللہ بن مسعود پھر حبر ہیں تو حبر کی بات ماننا بھی شرک ہوگی نا. تو پھر اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود حبر حاضر امہ ہے اور احبار حبرون کی جمع ہے. تو پھر عبداللہ بن مسعود کی بات ماننا شرک ہوا نا. تو آپ نے عبداللہ بن مسعود کی بات کو پیش کیسے کیا؟ عبداللہ بن مسعود کو حبر مانتے ہو اور ان کی بات بھی مانتے ہو اور احبار کی بات کو آپ نے ایسا بات ملا. میں پھر دہراتا ہوں. میں کہتا ہوں انہوں نے آیت پیش کی کہ وہ یہودی اور عیسائی احبار کی بات مانتے تھے اور احبار کی بات ماننا یہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ عبادت ہے. مولانا فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن مسعود اس امت کا حبر ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ مسعود نہیں، میں نے کہا غلط آپ نے سنا ہے. آپ نے کیا کہا؟ پھر آپ نے توجہ دی. آپ نے کیا کہا؟ عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس حبر ہے. چلو ٹھیک ہے. عبداللہ بن عباس ہی کہہ دیں. عبداللہ بن عباس کو آپ نے اس امت کا حبر مان لیا تو احبار کی بات ماننا تو شرک ہے. پھر عبداللہ بن عباس کی بات ماننا کیا ہونا چاہیے؟ شرک ہونا چاہیے نا. جب وہ احبار کی بات مان لے اور وہ شرک تھا اور عبداللہ بن عباس کو حبر آپ فرما رہے ہیں تو حبر کی بات ماننا شرک ہوئی. تو عبداللہ بن عباس کی بات ماننا تو آپ کے شرک ٹھہری. پھر عبداللہ بن عباس اور ایسے صحابہ کی باتیں ماننا چھوڑ دیں. پھر کیا دیں ہم ان کی باتیں نہیں مانتے. اس لیے میں کہتا ہوں وہاں احبارہم کا معنی یہ نہیں ہے کہ مجتہدین کی بات نہ مانو. اگلا بار بار جو مولانا سوال فرما رہے ہیں کیا ابو بکر مجتہد نہیں تھا؟ کیا عمر مجتہد نہیں تھا؟ کیا صحابہ مجتہد نہیں تھے؟ میں کہتا ہوں یہ مجتہد تھے. پھر مولانا نے سوال ہی کیا جب یہ مجتہد ہیں تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کی کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں کہ مقلد اس مجتہد کی تقلید کرے گا جس مجتہد کے مسائل مدون ہو کر مقلد کے پاس پہنچے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کے اصول اور فروع اتنے زیادہ مدون ہو کر نہیں پہنچے جیسے حضرت امام اعظم کے پہنچے ہیں. آپ اٹھائیں بنایا جلد اول صفحہ 37 تک موجود ہے. حضرت امام مالک سے پوچھا گیا کم قال ابو حنیفہ فی الاسلام قال 60,000. امام ابو حنیفہ نے کتنے مسئلے قرآن حدیث سے نکال کے پیش کیے؟ فرمایا 60,000 مسئلے. اور یہ 60,000 مسئلے ان سے منقول ہے. حضرت ابو بکر صدیق پر خلافت کا بوجھ بھی تھا اور وہ خلافت کے امور سر انجام دے رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کے جانشین تھے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے امور ابو بکر کے ہاتھ میں تھے. عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین تھے. 24 لاکھ مربع میل کی ان کی خلافت تھی. وہ خلافت کے امور سر انجام دے رہے تھے. تو مسائل کے لکھنے کا موقع ابو بکر صدیق عمر فاروق کو نہیں ملا. حضرت جی میں نے قرآن مجید سے ثابت کیا ہے. ایت پڑھی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اس کی اتباع کرو جو آسمان سے نازل ہوا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے. اس کے علاوہ کسی کی نہ کرو. اس کے علاوہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے کسی مومن مرد عورت کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ کا پیغمبر حکم دے پھر وہ اپنی مرضی کرے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے جن کے پاس اللہ کا حکم آ جائے تب نہ مانے. اب مولانا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایک تفسیر کا واقعہ پڑھا ہے کہ یہ بغض علماء ہے. یہ فقہاء سے بغض ہے. میں حضرت سے پوچھتا ہوں حضرت آپ صرف امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں نہ مالک کی کرتے ہیں نہ شافعی کی کرتے ہیں نہ احمد ابن حنبل کی کرتے ہیں نہ صحابہ کی کرتے ہیں پھر آپ ان سے بغض رکھتے ہیں. اگر تقلید نہ کرنا بغض ہے آپ امام مالک کے مقلد نہیں آپ امام احمد کے مقلد نہیں پھر آپ بغض کرتے ہیں ان سے. آپ ابو بکر کے نہیں کہتے ہیں جی ان کے مسائل مدون ہو کے نہیں آئے. آپ کے پاس ابو بکر کا ایک بھی نہیں آیا مسئلہ.
حضرت صاحب آپ کو فرصت نہیں ملتی کتب حدیث پڑھنے کی، ورنہ آپ کو پتہ چلے کتب حدیث میں مدون ہو کے آ چکے ہیں صحابہ کے، بلکہ نبی کا دین آ چکے۔ تم نبی کا دین مدون آ چکا ہے نہیں مانتے تو تم نے ابو بکر کا کیا ماننی وہ فتوا، عمر کا کیا ماننا ہے؟ اللہ کے بندے پھر کہہ رہے تھے کہ تم نے ہبر کی بات ماننا شرک ہے، تو عبداللہ بن عباس تو پھر ہبر ہوئے، تو ان کا آپ نے فتوا ماننا ہے۔ مولانا ان کا فتوا ہم نے حدیث کے مطابق ماننا ہے، پہلے حدیث پیش کی ہے لا تقلدوہ دینکم، عالم کی تقلید نہیں، اور پھر اس پہ میں نے عبداللہ بن عباس کا فتوا عبداللہ بن مسعود کا دیا ہے لا تقلدوا دینکم۔ میں کب قرآن حدیث کے مقابلے میں کب، میں تو پہلے حدیث پیش کی ہے، قرآن کی آیت پیش کی ہے۔ امام راضی نے کہا ہے کہ ھذا دالۃ علی بطلان التقلیدی، مولانا نے کوئی جواب نہیں دیا، اے حدیث کا کوئی جواب نہیں دیا، یہ ان کے مولانا لکھ گئے کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت صاحب عبداللہ بن مسعود کا قول میں نے حدیث کی تائید میں پیش کی ہے، تائید میں پیش کی ہے، میں نے کب حدیث کے مقابلے میں پیش کی ہے؟ مقابلے میں نہیں، تائید میں پیش کی ہے۔ حضرت صاحب کو یہ ہے کہ آپ بھی تو پیش کریں نا، یہ ترس کھائیں ذرا ان سادہ سے لوگوں پر، یہ بیچارے نہیں پڑھے، ان پہ ترس کھائیں، کوئی آیت اور حدیث پڑھیں۔ کیا تقلید واجب، کہتے ہیں جی آپ نے نہیں پڑھا التقلید شرک، میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، تقلید نہ کرو، تقلید نہ کرو، آپ خاموش 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 خاموش، اللہ کے اس کو کیا لڑکی اس کو قرآن لڑ گیا، اس کو حدیث لڑ گیا، اور صرف ثابت کر اور صرف ثابت کر جو مجھے ثابت ہو گیا اچھا اب وقت نہیں پڑھ سکتے آپ آج جو کوئی ثابت ہوتا وہ تو منی جاؤ نال سمجھ آ رہی سب کو سمجھ آ رہی بھائی بس اصل میں یہاں جو آنے کا مقصد ہے وہ کسی کو ہرانا نہیں، نہ ہار جیت کسی کی ہے ہی، ٹھیک ہے نا جی؟ مولانا نے اپنے دلائل دیے ہیں، مولانا نے اپنے دلائل دیے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہاں سارے ہی اگلے سلیم رکھنے والے لوگ موجود ہیں، جس کو اپیل کرتا ہے وہ مانے، ٹھیک ہے نا جی؟ میرے خیال میں اسی پر ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جذباتی ہو رہے ہیں سارے سمجھ آ گئی ہے نا؟ آپ یار خاموش بات کرو، کسی نے دیکھیں بات یہ ہے کہ جذبات دونوں طرف موجود ہیں، جوانیاں دونوں طرف موجود ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ مقصود یہاں جذبات نہیں ہے، سمجھنا سمجھانا ہے۔ جہاں تک جذبات کا تعلق ہے وہ تو ہر کسی کے اندر جذبات ہیں، اس لیے ابھی اس مجلس کو اسی جگہ پہ ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ویسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ آپس میں دین کی باتوں کا تذکرہ کرتے رہو، یہ مومن کو نفع دیتی ہے۔ الحمدللہ یقیناً نفع ہوا ہے، ان کی باتوں سے بھی ہوا ہے، ان کی باتوں سے بھی ہوا ہے، ہر کسی کو ہوا ہے، ہمیں بھی ہوا ہے جی، آپ کو بھی یقیناً ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ یہاں سے مجھے فائدہ ہوا ہے،
یہاں سے یقیناً آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے بھی قرآن پڑھا ہے, حدیث پڑھی ہے, انہوں نے بھی قرآن پڑھا ہے, حدیث پڑھی ہے. اس میں میں ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں. یہ بات کیوں شروع ہوئی؟ اب یہ جو ہے نہیں, میں کوئی ایسی تنقیدی بات نہیں کروں گا, میں چھوڑ دیں. یہ بات چلو اس مجلس میں مجھے بات کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ میری بات سن لیں, میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے انڈیا کے عالم مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے پاس مختلف ہی مسائل آتے ہیں جن میں مسلمانوں کے گروہ مختلف ہوتے ہیں, تو وہ دونوں کو آپس میں تطبیق دیتے, منطبق کرتے. ٹھیک ہے نا جی. تطبیق کیا دیتے؟ دیکھو بھائی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ رفع دین کیا ہے, ایک موقع پہ رفع دین نہیں کیا. نہیں کرنے والا کہیں نہیں, یہ کہیں نہیں ہے بھی نہیں کیا. ایک ایسی بات سنو, مناظرہ نہیں بھائی کر رہا, میں مناظرہ نہیں کر رہا. آپ بات کر رہے ہیں, اب بات سنو یار, اور کو بات نہیں سنی, آپ کے جذبہ نہیں سننے. آپ ٹھیک ہے بات نہیں. انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت اعمال ہے نا, ان کو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنا. اگر رفع دین نہیں کیا تو رفع دین نہ کرنے والا طبقہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے, اور اگر کیا ہے تو وہ بھی طبقہ ہے. دیکھیں ایک عالم دین کی سوچ کیسی کہ آپس میں کیسے متفق کیا. ٹھیک ہے جی. میں یہاں کہوں گا کہ یہ عمل ہوا ہے, اس کے رد عمل میں یہ ہو رہا ہے, اور یہ ہوتا رہے گا تو نفرتیں بڑھیں گی. میں یہ یہاں اس مجلس میں یہ پیغام آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ان نفرتوں کو ختم کریں, بجائے اس کے کہ ان نفرتوں کو بڑھائیں. آپس میں پیار, محبت, الفت کی جو ہے وہ فضا پیدا کریں. آپ اس بات سے متفق نہیں ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. معاف فرما.